اور میں اکیلی نہیں ہوں. میرے جیسے 32,000 گرلز کنورٹ ہو کے سیریا اور یمن کی ریگستان میں دفن ہو چکی ہے. ایک نارمل لڑکی کو ایک خطرناک ٹیررسٹ بنانے کا سب سے ڈینجرس کھیل چل رہا ہے کیرلا میں, اور وہ بھی کھلے عام. کیا کوئی نہیں روکے گا اسے؟ یہ ہے میری کہانی. یہ ہے ان 32,000 لڑکیوں کی کہانی. دس از دا کیرلا اسٹوری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. دا کیرلا اسٹوری اس نام سے ایک فلم ابھی بہت زیادہ چرچے میں ہے اور ٹرینڈنگ پہ چل رہا ہے. اس فلم میں دکھایا گیا ہے کہ کچھ غیر مسلم لڑکیوں کو مسلمان بنایا جا رہا ہے اور جبراً ان کو مسلمان بنانے کے بعد سیریا اور اس طریقے سے دوسرے ملکوں میں بھیج کر انہیں دہشت گردی کی تعلیم دی جا رہی ہے. اس میں خاص کردار جو رہتا ہے وہ ایک شالنی نام کی لڑکی کا کردار رہتا ہے جو باقی اپنے سہیلیوں کے ساتھ مل کر کے یہ کام انجام دیتی ہے. تو اب اس تعلق سے بہت سارے بیانات بھی آپ سن چکے ہیں. ابھی جلدی شاہی امام حضرت مفتی مکرم صاحب کا بھی بیان آ گیا ہے. تو سب سے پہلے ایسا کرتے ہیں کہ اس فلم میں جو کلیم کیا گیا ہے کہ غیر مسلم لڑکیوں کو جبراً مسلمان بنایا جاتا ہے, پھر انہیں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے, کیا یہ واقعی میں درست ہے؟ اور اس میں بہت بڑا کلیم کیا گیا ہے کہ انڈیا کے اندر تقریباً 32,000 غیر مسلم لڑکیوں کو جبراً مسلمان بنایا گیا اور انہیں آتنکوادی بنا دیا گیا. آئیے سب سے پہلے ایسا کرتے ہیں کہ شاہی امام مفتی مکرم صاحب کا بیان سنتے ہیں, پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم آپ سے کچھ کہنے کی کوشش کریں گے. یہ کیرلا اسٹوری, اب دیکھ کیرلا اسٹوری آ گئی. کیرلا کے الزام لگایا لوگوں نے کہ یہ 32,000 لڑکیوں کو جو کرسچن ہیں اور ہندو ہیں ان کا دھرم بدلوایا اور ان کو اسلام دھرم میں لائے اور پھر ان کو شام میں عراق میں بھیج دیا, دہشت گرد بنا دیا, IS بنا دیا. جھوٹا, بالکل دروغ, جھوٹا. لوگوں نے کہا, کئی اخبار آپ پڑھتے ہوں گے اردو کا, لوگوں نے کہا ارے 32,000 تو بہت بڑی بات ہے, آپ 32 لڑکیوں کا ثبوت دے دو. 32,000 تو بہت بڑی بات ہے, آپ 32 لڑکیوں کا ثبوت دے دو جو دوسرے مذہب کی ہوں, ہم نے ان کا مذہب بدلوا کے بھیجا ہو, آپ 32 کا ثبوت لے آؤ. اگر 32 کا ثبوت دے دو گے, ایک صاحب نے کہا ہم 11 لاکھ روپے تمہیں انعام دیں گے. بہرحال میں تو انعام کی بات نہیں کر رہا, اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ کس طرح سے اسلام کو, مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں. ناظرین کرام, اس طرح کا جو فلم بنایا جاتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم آپ غور کریں تو اس طرح کا فلم بنانے کا بہت بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمان اور غیر مسلموں کے درمیان نفرت کی آگ بھڑکانا اس کا مقصد ہوتا ہے. اب ذرا غور کریں کہ انڈیا ہمارا ملا جلا ملک ہے, اس میں تمام مذاہب کے لوگ کتنے امن و امان کے ساتھ اپنے اپنے دھرم کو فالو کرتے ہوئے رہتے ہیں. لیکن اس کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مذہب اسلام کو بدنام کرنے کے لیے برابر اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں. اب ذرا غور کریں کہ ہمارا مذہب اسلام اتنا پیسفل مذہب ہے, اس کے باوجود بھی لوگ اس کے پیچھے پڑے ہیں. اس فلم کے اندر یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ 32,000 غیر مسلم لڑکیوں کو مسلمان بنا دیا گیا. اب ذرا بتائیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اور آج جب ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں اس کا کیس درج کیا گیا تو یہ 32,000 کا آنکڑا کم سے کم 3,000 تک آ چکا ہے. اب اللہ کی بارگاہ سے امید ہے کہ وہ کلیم بھی ہٹ جائے گا. لیکن میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ ہمارے اسلام میں ایسا کوئی رول ہے ہی نہیں کہ جہاں پر غیر مسلموں کو جبراً مسلمان بنایا جائے, کیونکہ ہمارا قرآن تو کہتا ہے لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں. یعنی ہمارے مذہب اسلام میں کوئی زبردستی نہیں, یہ پیار اور محبت کا مذہب ہے, یہ الفت کا مذہب ہے. جس کو اسلام سے محبت ہوگی وہ مسلمان ہوگا, یہاں پر جبر کا کوئی دخل نہیں, یہ تو ہمارا قرآن کہتا ہے. اور اگر یہ اسلام جبر کا مذہب ہوتا, یہاں پر زبردستی ہوتی, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پورے دنیا میں لوگ مسلمان ہو جاتے, کیونکہ وہ بہت سخت بادشاہ گزرے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. اسلام پیار کا مذہب ہے, امن و امان کا پیغام دیتا ہے, اور لوگ جو اسلام کے دامن میں آتے ہیں وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی عادت مبارکہ کو دیکھ کر آتے ہیں.
میرے نبی کی سنت، میرے نبی کے اخلاق اتنے بلند و بالا تھے کہ لوگ ان کو دیکھ دیکھ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں۔ یہاں پر جبر زبردستی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو اس سے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس فلم میں جو دکھایا گیا کہ اسلام کی کس طریقے کا مذہب ہے، کہ اس میں غیر مسلموں کو جبراً مسلمان بنایا جا رہا ہے۔ اور حال تو یہ ہے کہ جو لوگ اس فلم کو دیکھ کر نکل رہے ہیں وہ باقاعدہ بیان دے رہے ہیں کہ اس فلم کو دیکھنے کے بعد مسلمانوں سے ہمیں ڈر محسوس ہونے لگا ہے، ہمارے دل میں نفرت پیدا ہو گئی ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ فلم بنانے کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ سماج میں بھائی چارگی قائم ہو، لوگوں کو ایک میسج، ایک پیغام دیا جائے، لیکن ان لوگوں نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اس طریقے کا فلم بنانا شروع کیا ہے کہ جس سے دو قوم کے درمیان لڑائی پیدا ہو جائے، آپس میں نفرت اور بغض و عناد کا بازار گرم ہو جائے۔ کبھی بھی یہ دل میں نہ سوچے کہ اسلام اس طریقے کا مذہب ہے کہ جہاں جبراً عورتوں پر ظلم کیا جاتا ہے، بلکہ مذہب اسلام میں عورتوں کا مقام اور مرتبہ اتنا اونچا ہے جو کسی مذہب میں اتنا اونچا مقام عورت کا نہیں ہے، اور مذہب اسلام اتنا امن و امان والا مذہب ہے جو کسی مذہب میں اس طریقے کا نہ تعلیمات دی جاتی ہے، نہ اس طرح کی باتیں بتائی جاتی ہے۔ اور خود اسلام کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ سلامتی، پیس۔ مسلمان کا مطلب ہی ہوتا ہے جو امن و امان قائم و دائم رکھے۔ اگر کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، وہ غلط ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورے مسلمان کمیونٹی کو بدنام کیا جائے۔ لہٰذا اس طریقے کا فلم دکھا کر کے لوگوں کے دلوں میں نفرت کی آگ بھڑکائی نہ جائے۔ میں گزارش کروں گا کہ اس طرح کی فلم دیکھ کر بالکل آپ مذہب اسلام کے خلاف دل میں کسی بھی طرح کی بات پیدا نہ ہونے دیں۔ اور جو لوگ اس طریقے کی نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ خدا را سماج میں مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو آپس میں ایک ساتھ ایک ملک میں رہنے دیں۔ اس طریقے کا مارکیٹ گرم کر کے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کر کے ماحول کو خراب کرنے کی ہرگز بھی کوشش نہ کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مذہب اسلام کو زندہ اور تابندہ رکھے اور اس کے تعلیمات کو پوری دنیا میں عام و تام فرمائے، اور مسلمانوں کی حفاظت بری نگاہ والوں سے، دشمنوں سے، ظالموں سے اس مذہب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔